ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو جعل القرآن وفي إيهاب ثم ألقي في النار ما احترق رواه الدارمي۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر قرآن کھال میں رکھ کر آگ میں ڈالا جائے تو وہ نہ جلے۔ اس حدیث پاک کی کئی شرحیں کی گئی ہیں اور قوی تر شرح یہ ہے کہ آگ سے مراد دوزخ کی آگ ہے اور چمڑے سے مراد سینہ ہے، یعنی جس سینے کے اندر قرآن پاک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ ہمارے مشاہدے کے اندر یہ بات اس دور میں بھی ہے کہ کئی بلڈنگیں، کئی عمارتیں جل گئیں مگر اللہ کے پاک کلام کو کچھ نہیں ہوا، یہ ہمارے مشاہدے میں ہے۔ اور اس کی یہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہے کہ جس سینے میں قرآن ہوگا وہ آگ دوزخ کی آگ میں نہیں جلے گا۔ اور قرآن پاک کی عظمت یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی کھال میں رکھ کر اسے دوزخ میں ڈالو تو نہ قرآن پاک کا کاغذ جلے گا نہ وہ کھال۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بلا جس دل میں، جس مومن کے دل میں اور دماغ میں قرآن پاک ہو، اس کے مضامین ہوں، جسم پر قرآنی عمل ہو اور وہ دوزخ میں جل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر ایک واقعہ مفتی صاحب نے تحریر فرمایا، بڑا مزہ آیا۔ آپ فرماتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے حضرت جابر کے گھر، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا تناول فرما لیا تو آپ نے اس دسترخوان لیا اور اسے اپنے ہاتھ شریف صاف فرمائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اب ہمارا دل نہیں کرتا تھا کہ اس کو دھوئیں، ہاں وہ اس رومال کو حضور کے دستے مبارک لگ گئے اور آپ نے چہرہ انور بھی صاف فرمایا، تو کہتا ہے اب ہمارا دل نہیں کرتا تھا۔ تو اتفاقاً ایک دن وہ رومال تندور کے اندر گر گیا، وہ تندور کے اندر گر گیا، تو ہم نے کہا ہو بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا جب روٹی لگانے کے لیے آگے ہوئے تو وہ رومال اسی طرح صحیح سلامت پڑا ہوا تھا، بلکہ جو اس کے اندر میل لگ چکی تھی وقت کے ساتھ ساتھ گھی اور میل تو جل گئی لیکن وہ کپڑا محفوظ رہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی کہ اب یہ میلا ہو گیا ہے تو ہم آگ میں ڈال دیا کرتے تھے، وہ صاف ہو جاتا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ صاحب قرآن جس کپڑے کو ہاتھ لگائیں وہ کپڑا آگ میں نہ جلے، تو جو کلام، جس کا کلام ہے اس کا کلام اگر سینے میں کوئی رکھ لے اور وہ دوزخ میں جل جائے، مفتی صاحب کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں گفت روز مصطفیٰ دستو دہاں پس بمالید اندر این دسترخواں اے دل ترسنداز نارو عذاب با چنی دستو دہاں کن انتصاب۔ فرماتے وہ بندہ خدا چاہتا ہے نا آگ سے بچ جائے تو سونے کے دستے مبارک اور چہرہ انور سے انتصاب کر لے، مل جا، کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا۔ تو ہم تو یہ پہلے دن سے ہی کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا، فرماتے ہیں کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہاں کمال ہو گیا جی حضرت صاحب، یہ بالکل اللہ کا یہ پاک کلام، اس کا جو جلال ہے، جلال وہ خود بیان کرتا ہے قرآن۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ بھائی پہاڑوں کے اندر اتنی جرت نہیں ہے وہ اس کے جلال کو سنبھال سکیں، تو بندہ مومن کا کتنا بڑا سینہ ہے یار، اس کے اندر کلام الہی موجزن ہے۔ ہاں جی حضرت ابو لبابہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی جو صورتیں حفظ کر تو ضرور، اور یہ یاد رکھ تیرا سینہ ویران جنگل کی طرح، ویران گھر کی طرح نہیں ہونا چاہیے، تیرے سینے میں قرآن کی جلوہ گری لازمی ہونی چاہیے۔ وہ کچھ قرآن کی جلوہ گری بھی تجھے آگ سے محفوظ کر دے گی۔ ہاں 2-4 صورتیں 10 صورتیں یاد کر لو،
یہ قرآن کا نور ایسا ہوگا کہ تجھے آگ میں جلنے کبھی بھی نہیں دے گا۔ اور میں یہ اس میں ایک اور بات بڑی لازمی، قرآن پاک کا یاد کرنا صرف اور صرف یہ ایمان والے کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاں، اب رام چندر ہندوستان کا، یہ مفتی صاحب کے زمانے کا پنڈت تھا، رام چندر دلوی، یہ 14 سپاروں کا حافظ تھا، 14 سپاروں کا حافظ تھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو جتنا مرضی سارا قرآن بھی یاد کر لے، لیکن ایمان نہیں ہے نا تیرے پاس، تو تجھے فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ ایمان والے ہوں گے، قرآن پاک سینے میں ہوگا، تو پھر بابو دیکھیں، دوا جو ہے دوا، وہ صرف اور صرف جس کی سانس چل رہی ہو، جو زندہ ہو، اس کے لیے مفید اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ مردہ کو دوا فائدہ نہیں دیتی۔ کینسر کا مریض تھا، مر گیا، اب اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ بیمار تھا، مر گیا، اب اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دل کی جو حیات ہے، یہ ایمان سے ہے۔ اگر دل زندہ ہے تو قبلہ پھر تو ہر ایک ترکیب کام آئے گی، پھر تو ڈسپرین کی گولی بھی جو ہے وہ بھی فائدہ دے جائے گی۔ اور لیکن اگر دل ہی مردہ ہو چکا ہے، ایمان ہی نہیں ہے، یعنی وہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، محبوب تم ان چلتے پھرتے مردوں کو نہیں سکھا سکتے، یعنی سنا سکتے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ایمان والے کے لیے قرآن کتنا زیادہ فائدہ مند چیز ہے، یعنی سینوں کو منور کرو، جسموں کے اوپر قرآن کی رنگت نظر آئے، پتہ لگ گئی یہ اللہ کا ماننے والا چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا